ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے حضرت مولانا شیر حسن صاحب، ہمارے مہمان مکرم، آپ حضرات کے سامنے تشریف لا چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ہم نے ان سے وقت مانگا، انہوں نے وقت دیا اور بر وقت یہاں پر تشریف بھی لائے۔ اللہ رب العزت ان کے علم و عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ یہ جو کچھ بیان کریں، ان کا بیان کرنا، آپ حضرات کا سننا، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دوں گا رحیم یار خان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان حضرت مولانا مفتی عمر رحمانی صاحب کو کہ وہ آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائیں، اور آپ حضرات انتہائی دل جمی کے ساتھ اور بڑے ذوق کے ساتھ ان کا خطاب سنیں۔ حضرت مولانا مفتی عمر رحمانی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى احمد المجتبى وعلى آله واصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام
على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اگر دل میں عشق محمد نہیں، اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا. اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے لوگوں تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. زی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں و محترمہ و مکرمہ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج کا یہ تبلیغی اور اصلاحی پروگرام آپ کی اس خوبصورت مسجد میں کمیٹی کے ارکان نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا. مجھے اور آپ کو دعوت دی، ہم حاضر ہوئے. دعا ہے دربار معلّہ میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. خوش قسمت ہیں کہ رات کی اس پہر میں، اس حصے میں، اس وقت میں اللہ کا قرآن اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کے گھر میں سننے کے لیے آئے ہیں. میرے مرشد نے فرمایا تھا، میرے پیارے آقا کی حدیث مبارکہ ہے، جس بندے کو اللہ رب العزت رب العالمین احکم الحاکمین
70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس وقت کو قیمتی بنا دے اور اسی گھڑی کو میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ گزشتہ سال میں حاضر ہوا تھا، ان دنوں بھی مسجد بڑی خوبصورت تھی۔ اللہ کا گھر جو ہوا، اللہ کا گھر خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ ایک وقت تھا کھجور کی شاتیریں تھیں، کھجور کی چھڑیاں تھیں، مدینے کی گلیاں تھیں۔ اصحاب مصطفیٰ نے مل کر اس گھر کو بنایا۔ خدا کی قسم کیا وقت ہوتا ہوگا، کیا ٹائم ہوتا ہوگا۔ آج اس محراب میں مولوی صاحب نماز پڑھاتے ہیں، آواز اچھی ہو، دل کرتا ہے پڑھتا رہے، سنتے رہیں، ایمان تازہ ہو۔ وہ وقت بھی ہوگا، وہ ٹائم بھی ہوگا، وہ گھڑیاں بھی ہوں گی۔ بڑا خوبصورت جملہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا۔ ہڈالی کے روشن ضمیروں، کیا سوہنا وقت ہوگا۔ میں ان لفظوں کو موتیوں میں پرو کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ مسجد بھی سوہنی، منبر بھی سوہنا، محراب بھی سوہنا، امام بھی سوہنا، مقتدی بھی سوہنے۔ وقت کیا ہوگا؟ اللہ، وہ بھی ایک مسجد تھی، کھجور کی شاتیریں تھیں، کھجور کے تنے اور وہ سراکیج کیا دو پوترے چھڑیاں ہن۔ اللہ اکبر، اس عالم میں آواز دینے والا، آذان دینے والا، بانگا آواز آتی ہوگی، بلال جی آمنہ کے لال، اذان تینے ونیے نماز۔ سبحان اللہ، وہ بھی ایک مسجد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جملہ میں نے دیا آپ کو کہ مسجد سوہنی ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کمیٹی والوں کو جنہوں نے اللہ کے گھر کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اور دعا ہے اللہ میرے ان بزرگوں کی زندگی کو خوبصورت بنائے، اور اللہ ان کی قبروں کو خوبصورت بنائے، اور اللہ ان کو اس کا اجر۔ آج بھی میں نے یہ حدیث سنائی تھی، میرے مرشد نے فرمایا تھا، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اور میری امت دے لوگو، جس بندے نے دنیا چ اللہ دا گھر بڑھایا، اللہ جنت چودہ محل تیار کر چھوڑتا ہے۔ تو دعا ہے جس نے ایک اینٹ لگائی، اللہ اس کا بھی محل بنائے، کہیں آمین۔ جس نے ایک روپیہ ڈالا، اللہ اس کا بھی جنت میں محل بنائے۔ جس نے ایک سیمنٹ کی بوری ڈالی، اللہ اس کا بھی جنت میں محل بنائے۔ جس نے 1000 خرچ کیا،
جس نے صفیں دی، جس نے سیلنگ، جو کام اللہ کے گھر میں رب کا گھر بنایا رب کی رضا کے لیے، امید ہے رب کی دربار میں کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ رضا الہی مقصد ہو جو کام کرتا ہے، میرے مرشد نے فرمایا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رب کی رضا کے لیے ایک کھجور اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا تواڈا کم ہے، احد پہاڑ تو ود کے ثواب دینا رب محمد دا کم ہے۔ کتنا خرچ کتنا کیا؟ بولیں تو صحیح۔ میں قرآن سناتا ہوں آپ کو، ذرا تھوڑا تمہید باندھ لوں میں۔ ہاں، ایک کھجور اللہ کی رضا کے لیے، یاد رکھنا، دکھاوا نہیں، رب کی رضا ہو تو رب کی رضا ہو، ایک کھجور خرچ کیا، میرے مرشد نے فرمایا تھا احد پہاڑ سے بڑھ کر اللہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور کوئی بندہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، فرمایا کھجور میں ایک گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی میں ایک چھلکا ہوتا ہے، اس چھلکے کے کھجور کے اس گٹھلی کے اندر ایک چھوٹا سا دھاگا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اور کہے، لوگ کہیں جی بڑی خرید کر چھوڑیے، بڑیا دیگا پکا چھوڑیاں نے، بڑے بڑے زردے تے پلا بڑا چھڈے نے، ایک کچھ کر دیتا تے ایک کچھ ہویا، فرمایا اس گٹھلی کے چھلکے وہ دھاگے کے برابر بھی اللہ اسے ثواب عطا نہیں کرتا۔ تو دوستو، ہم سب دعا گو ہے، جس نے جتنا حصہ ملایا اللہ اس کے حصے کو دربار معلیٰ میں قبول فرمائے۔ دوستو آؤ، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ نے دو حقوق بیان فرمائے ہیں۔ کتنے؟ سارے بولیں تو اگلا جملہ بولوں گا۔ کتنے؟ دو۔ ایک میں اللہ نے حقوق اللہ بیان کیا، دوسرے میں اللہ نے حقوق العباد بیان کیا۔ حقوق العباد میں سے اللہ نے جو بیان کیا ہے، میں تو اس جملے کو یوں کہتا ہوں کہ میرے رب کو پتہ تھا، کیونکہ میرا رب جو کچھ ہو گیا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، میرے رب کو، ماشاءاللہ، میرے رب کو اللہ کو پتہ تھا، اس لیے اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ اور میرے نبی دا امتیہ، قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ۔ ہڈالی دے روشن ضمیرو، 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 23 ہے، 23 ہے، تو آڈی زبان رب کا قرآن کہتا ہے قضا ربو کا، اللہ نے فیصلہ جاری کیا ہے، آرڈر جاری کیا ہے، اللہ تعبدو الا ایاہ۔ او نسل انسانی، او میرے بندے ہو، عبادت کلے اللہ دی کرنی ہے، او دے نال کسے نو شریک۔ سارے بولیں خالق کون ہے؟ گونجانی چاہیے، یہ جملے سنتے رہتے ہو،
ہاں میرا بھی یہی عقیدہ ہے، آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ ہاں میں آگے پوری تفصیل بیان کر دوں ہڈالی والوں۔ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ نفع تے نقصان دا مالک کون ہے؟ سجدے طواف منت پکار دے لائق کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ شاوانو گدا بناون والا کون آیا ہے؟ اور میرے نبی کا امتی ہے، ایسے مجھے بلانا ہے جس طرح ایوب نبی نے مجھے بلایا ہے، ایسے مجھے بلانا ہے جس طرح 40 سالہ دور کے اندر 40 سال کے اندر میرا یعقوب نبی مجھے بلاتا گیا ہے، میری دربار میں روتا گیا ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا گیا ہے، آواز آنے لگی انما اشکو بسی و حزنی اللہ۔ میرا اللہ ہائے ہائے، میں غیر اللہ کے دروازے پہ کیوں جاؤں، میں غیر اللہ سے کیوں کہوں؟ او ہڈالی کے روشن ضمیرو، حضرت یعقوب نبی کی زبان پہ ہے انما اشکو بسی و حزنی اللہ۔ یعقوب نبی نے بڑا سونا جملہ کہا تھا، توجہ کرے گل چھڑ جو گئی ہے، قربان جاوا قربان جاوا۔ 40 سال گزر گئے ہیں، ہائے حضرت یوسف نبی کو، حضرت یعقوب نبی کو روتے 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 اللہ والا کہتا ہے آنکھیں چٹیاں تھی گیاں، اللہ اکبر۔ یوسف دے فراق دے اندر سراکی دا بڑا جملہ سوڑا دے، درد اولاد دا ہر نو ہوندا اے انوکھا یار وبالے، چھٹا تیر جگر یعقوب نبی نو رہا روندا 40 سالے۔ سمجھ آئیے؟ انشاءاللہ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ درد اولاد دا ہر نو ہوندا اے انوکھا یار وبالے، چھٹا تیر جگر یعقوب نبی نو رہا روندا 40 سالے۔ ہڈالی والو 40 سال جو گزرے ہیں، لیکن یعقوب نبی نے امید اللہ دی ذات تے رکھی ہے۔ او ویلا تے وقت ٹائم جو آیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے ہیں اے میرے بیٹو جی بابا، آج بنیامین بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، میں آپ کو ایک خط لکھ کے دیتا ہوں۔ خط کی تحریر بنائی حضرت یعقوب نے، تحریر بڑی پیاری ہے، اللہ اکبر، اپنے انداز میں کہنے لگا ہے، درد دل بیان کرنے لگے ہیں۔ او بادشاہ سلامت تیرا جھوکا وسدیا رہے ونجن۔ بادشاہ اگر تجھے پتہ چل جائے کہ میں کتنا دکھیا رہا، تیکو بھی ترس آونجے، تجھے بھی ترس آ جائے۔ پہلے تو یوسف کا فراق ہوا، ان دنوں بھی میں نے کہا تھا قربان جاؤں، اللہ کا قرآن بولنے لگا ہے۔ ہڈالی کے روشن ضمیرو، یہ میرے سامنے سورہ یوسف ہے، 12واں پارہ ہے، رب کا قرآن بتانے لگا ہے۔ آواز آنے لگی جڑے ویلے آئے، آگے کہنے لگے یا ابانا انا
ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. کہنے لگے تھے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا. آواز آنے لگی فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. اس ویلے بھی میں آکھیا سی میں صبر کرانگا. اس ویلے بھی حضرت یعقوب کی زبان پہ ڈالی کے روشن ضمیروں یہی جملہ تھا ہاں اللہ میں صبر کروں گا. آج جب بنیامین کا بھی چھوڑا ہویا ہے, بنیامین دی جدائی ہوئی ہے, ڈالی والو آج بھی جناب یعقوب کی زبان پہ وہی جملے ہیں فصبر جمیل. میں اور گل نہیں انہاں دنوں وچ بھی صبر تے ہن بھی بولو تو صحیح ہن بھی صبر. 40 سال گزرے. آج حضرت یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا علماء نے لکھا ہے اس کا نام تھا یہودا. ابا کے پاس بیٹھا ہے تو حضرت یعقوب نے کہا بیٹا آپ نے بڑی تعریف کی بادشاہ کی, بڑا اچھا ہے, اس نے کھانا بھی کھلایا ہے, بادشاہ بڑا اچھا ہے, تو یہ خط لے جاؤ اور اسے جا کے دو بنیامین کو چھڑا کے لے آؤ. خط لے کے جانے لگے. توجہ کرنا, اب تھوڑا دور گئے تو ادھر سے آواز دی, قرآن ہے یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف. پنجابی چاکاں کڈے وینے پیو کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کڈے وینے ہو. توجہ کریں یار, وقت تھوڑا ہے, میں نے سفر کرنا ہے, کچھ بتانا ہے آپ کو, موضوع بھی بیان کرنا ہے, لیکن رب کی توحید شروع نہ ہو تو پھر بات تو توحید سے ہوگی نا. بولے تو صحیح نا, اللہ اکبر. عقیدے کی بات پہلے, میں نے اس لیے 2 جملے بولے, ایک حقوق اللہ. توجہ کرے سبحان اللہ. کنے بہنے ہو, کہاں جا رہے ہو. کہنے لگے بابا یہ خط ہے لے کے جا رہے ہیں, امید کم بڑھوے سی. جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹے جا تو اسی راستے سے ہو جہاں میرا لال تم سے گم ہوا تھا. وینے تا اتھو پیو لیکن جنگل بیابان تے جھاڑیے دی اندر دکھائے متا تو آکو میرا لال یوسف مل پوے. کہنے لگے بابا جی کہاں گیا یوسف, پتہ نہیں بچہ بھی ہوگا یا نہیں. اس کے ساتھ تے بڑے بڑے گئے, میں یوں کہتا ہوں دھاگے ٹوٹ گئے نہیں, سینگے مک گئے نہیں. پھر بھی یوسف کہہ رہا ہے. جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹو گل تا تواڈی سچی ہے لیکن میں توا کو دساواں حالی تک میرے پتر دا خواب پورا نہیں ہویا جڑا ابا دی گود دی اندر سو کے ویکھیا سی. میں اتے دے دا نور لگدا ہے تھلے دے دا اندھیرا لگدا ہے. اللہ ہائے ہائے قرآن کے الفاظ ہے. جناب یعقوب علیہ السلام نے بڑا بہترین جملہ بولا اور کہا بیٹو تمہاری امید وہاں ہے لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں لا
تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. میری امید تو اللہ کی ذات پہ ہے، میں امیدہ اودنا تے چھوڑیا ہویا نے، میری امید اس دی ذات دی اتے، میں اودنا تے امید لئی بیٹھا، حالی تک میرے پتر دا خواب پورا نہیں ہویا جڑے بابا دی جھولی دی اندر ڈٹھا سی. رب دا قرآن بولے دنیا والو، آواز آمن لگی ہے، یا ابتی انی رأیتو احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. میرا پیارا بابا تیری گود دی اندر سر رکھ دے ہوئے خواب دیکھا ہے 11 ستارے تے چند تے سورج سجدہ پہ کرنے. رب دا قرآن بولے اگو بڑھڑے یعقوب نے جواب دیتا علیہ السلام، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. خیال کریے خواب بھراویں کو نہ دسی متا حسد دی بھا بھڑک پوے، تجھے مجھ سے یہ جدا نہ کر لے، کوئی پلان نہ شروع ہو جائے. لیکن خیال کرنا ہڈالی والو، بڑا عظیم جملہ میرا منڈلی گل نو جوڑن لگ گئی، اگلی گلتیاں ون لگا. ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے. نہیں بولے، نہیں بولے. ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے، ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے. ہاں کیا پتا تھا جس بیٹے کو یعقوب علیہ السلام منع کر رہے ہیں کہ خواب نہیں بتانا، اللہ نے کیا لکھا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے، ہوتا وہی ہے جو رب چاہے، ہوتا وہی ہے جو خالق چاہے، مالک چاہے، رازق چاہے، داتا چاہے، مشکل کشا جو ہوا، حاجت روا جو ہوا، خواہ سب کچھ کرنے والا جو ہوا، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. سارا جگ اودا محتاج ہے، نبی بھی اس دے محتاج ہیں، ولی بھی اس کے محتاج ہے، غوث کتب ابدال بھی اس کے محتاج ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں پیدا جائیں مخلوق نو کیتا او سب دارو زیرسانے، جڑا موت حیات دا خالق ہے وہ مالک رب رحمان. پیدا جائیں مخلوق نو کیتا او سب دارو زیرسانے، جڑا موت حیات دا خالق ہے وہ مالک رب رحمان. مخلوق دی خاص ہدایت کیتے جائیں بھیجیا اے قرآن، اس دی عبادت کر تو عمر جڑا داتا حق سبحانے. میرا موضوع جڑ گیا، اگلی بات پہ آنے لگاؤں. قضا ربک الا تعبدوا، عبادت کس کی، سجدہ کس کا، منت کس کی، نظر و نیاد کس کی، بگڑی بنانے والا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے. لہذا میرا بندہ میری عبادت کلی، میری عبادت کرنی ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نہ واسطہ نہ وسیلہ نہ کوئی اور بات. کیونکہ جس طرح میں نے تجھے نعمتیں خالص دی ہیں، اسی طرح تو میری عبادت بھی خالص کیا کر. رب کا قرآن کا
کہتا ہے او دنیا والو ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اور دنیا والو اور رب کی قدرت دکھاؤں اور رب کی قدرت سمجھاؤں۔ رب کا قرآن کہنے لگا ہے ان لکم فی الانعام لعبرا۔ اور دنیا والو ذرا دیکھو تو صحیح، یہ جانور ہے، یہ گائے ہے، یہ بھینس ہے تو یہ کالی لیکن دودھ تینوں چٹا دیندی ہے۔ ان دا ترجمہ کاری عبدالعزیز صاحب میں این یاد آرانا سنا ماں کالی منج کھاوے نت ساوا ساوا گھائے۔ اٹھنا پم سے تھکتے نہیں ویگے کالی منج کھاوے نت ساوا ساوا گھائے، پیٹ وچو گوبر تے خون بے بہائے۔ امیر صاحب کالی بھینس کھائے ساوا ساوا گھائے، پیٹ وچو گوبر تے خون بے بہائے، وچو دیوے چٹا دودھ پیوے انسانے، ساری مخلوق داؤ رکھ دا دیہانے، سب نالو سخی داتا رب رحمانے، ساری مخلوق داؤ رکھ دا دیہانے۔ آواز آنے لگی نکتہ کیا ہے، سمجھانا کیا چاہتا ہوں او میرا بندہ۔ آواز آنے لگی جس طرح ان تمام نالیوں سے گوبر کی نالی ہے، پیشاب کی نالی ہے، خون کی نالی ہے، ان نالیوں کے اندر سے میں نے تجھے خالص دودھ دیا ہے۔ او میرا بندہ اگرچہ تو اس ماحول کے اندر ہو، ادھر سے شرک ہو، ادھر سے بدعت ہو، ادھر سے رسم و رواج ہوں، تو بچ بچ کے میری خالص عبادت کرنی رسموں کی طرف۔ یہ بھی یاد کیا کریں اللہ کے گھر کو بھی محفوظ رکھے رسم و رواج سے، خیال کیا کریں۔ میں جاتا رہتا ہوں مختلف جگہوں پر، اللہ کے گھر میں رسم و رواج نہیں، رب کا گھر ہو رسم و رواج، رب کا گھر ہو رب کے گھر کو خیال کیا کریں۔ ویسے آج بھی میں نے جو بات میں جٹ کا مولوی، میں زیادہ ڈٹتے ہیں، آپ جو اتنا عالم نہیں، میں تو ایک طالب علم ڈٹ کے حساب نال جری آج میں گل کیتی ہے، امید ہے کہ سمجھ آ گئی۔ آج کیڑے ہم بندے جڑے اتھان، ہاں ماشاءاللہ بڑی گل ہے، خیال کیا کرے۔ میں اس سمیٹوں بات کو، آواز آنے لگی جس طرح میں نے تجھے نعمت خالص دی ہے نا، اسی طرح وہ میرا بندہ تو میری عبادت بھی خالص کیا کر۔ جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، یہ پانی تم ملاتے ہو، رب نے نہیں ملا۔ شہد خالص اللہ نے دی ہے، اس میں شیرہ تم ملاتے ہو۔ لوگوں کو دھوکا کتنے کمال ہو گئے یارو۔ دودھیا اگر بیٹھا ہو تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے لیے تھوڑی کر، تھوڑا کر، حلال کا کر، خدا کی قسم برکتیں نہ ڈالے تو وہ کہتا ہے مجھے محمد کا خدا بھی نہ کہتا۔ تھوڑا کھا، تھوڑا کر، حلال کر، حلال میں برکت ہے، حلال میں، سارے بولے حلال میں برکت ہے۔ دودھ اللہ نے تجھے ان تمام نالیوں سے نکال کے خالص دیا ہے، قربان جاؤں۔ شہد اللہ نے خالص دیا، قربان جاؤں۔ اور بھی ادھر ادھر دیکھ نظر دوڑا، خدا کی قسم رب کی ساری نعمتیں خالص ہے، رب کی ساری نعمتیں
سارے بولے رب کی ساری نعمتیں خالص ہیں، یہ گڑبڑ ہم نے شروع کی ہے۔ تو یاد رکھنا یہ جو گڑبڑ ہے نا، اگر یہاں تو نے گڑبڑ نہ، حقوق العباد کا معاملہ ہے، اگر یہاں تو نے نہ بخشوایا تو دن قیامت میں جتنے تیرے سجدے ہیں، جتنی تیری عبادتیں ہیں، جتنی تیری نمازیں ہیں، جتنے تیرے صدقے ہیں، فرمایا ایک بندہ اس کی اتنی نیکیاں آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لیکن کسی کا روپیہ کھایا، کسی کا ٹکا کھایا، کسی کو گالی دی، کسی کے ساتھ کیا کیا، آواز آئے گی دے رب اب تو میرے پاس نہیں ہے، فرمایا اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور اس کے پلڑے میں ڈالو، نیکیاں اٹھائیں گے اسے دی جائیں گی۔ حضور نے فرمایا ایسے کھڑا ہوگا جس طرح ایک پرندہ ہو اور اس کے پروں کو نوچ لیا جائے اور ایسے گنجا کھڑا ہو، اسی طرح ساری نیکیاں ختم، آواز آئے گی پکڑو اور اسے جہنم کی تلویں طبقے کے اندر ڈالو۔ کہاں کھڑے ہیں؟ خدا کے لیے، حلالی والو خدا کے لیے۔ اللہ نے جس طرح نعمتیں دی ہیں اسی طرح اس کی عبادت بھی خالص کیا کر، ملاوٹیں نہ، یہ نہ۔ قرآن کی آواز آئی اللہ تعبدو الا ایاہ، عبادت کر لے، سجدہ، منت، پکار، نظر و نیات، یہ میرا موضوع آپ پہ ادھار ہے، میں بیان انشاءاللہ اگلی بات پہ آؤں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حقوق العباد میں سے اللہ نے ماں باپ کا ذکر پہلے کیا ہے۔ نوجوانوں خصوصاً نوجوانوں میرے جملوں پہ غور کرنا، اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں۔ آواز آنے لگی اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جڑے ویلے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، یا تیری اماں بوڑھیا ہو جائے یا تیرا ابا بوڑھا ہو جائے، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک، یا اماں یا ابا، رب کا قرآن کہتا ہے لا تقل لہما اف، خیال کرنا ان کے سامنے ہوں نہیں کرنی۔ آج تو نوجوان ماں کو کتی کہتا ہے، آج تو نوجوان باپ کو پاگل کہتا ہے، نعرے لگاتا ہے شادی وہیں کروں گا جہاں میری چوائس ہے، میری چاہت ہے۔ آگے اماں سمجھائے، ابا سمجھائے، بڑی بڑی باتیں سنانا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں تم تو پرانے زمانے کے لوگ ہو، تم تو بوڑھے ہو، تمہیں کیا پتا میں نئے زمانے کا بندہ ہوں، میں جانتا ہوں۔ آواز آنے لگی نا نا میرا بندہ نا نا، ولا تقل لہما اف، ہوں نہیں کرنی بلکہ ایسا جواب دینا ہے۔ او نوجوانا، اللہ نے جواب بھی قرآن میں سمجھا دیا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایسا جواب دینا ہے، یہ جواب دینی۔ ہاں تیرے ماں دی دل دی اندر ٹھنڈ پے ونجے، تیرے ابے دے دل دی اندر ٹھنڈ پے ونجے، اگو جھنکی بھی نہ ہوں بھی نہ کر رہی، اگو بئی گال بھی نہ کر رہی، چپ کر کے رہ ونجی، اماں تے ابے دا دل نہ دکھاوی۔ میں آدھا رہا کیوں اللہ نے یہ بات کیوں کی ہے؟ جب یہ بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں،
ہاں جس طرح بندہ بوڑھا ہو جائے، اماں بڑھیا ہو جائے، ابا بوڑھا ہو جائے، دل بھی کمزور ہو جاتا ہے، ہاں وارث بھی کمزور ہو جاتے ہیں، دل کانپنے لگتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے، دماغ شل ہونے لگتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ تیرا ایک جملہ اگر اس طرح ہو گیا، تیری اماں کے دل کے اندر لگا، وہاں سے کوئی بات آ گئی تو تیرا پھکا بھی نہیں بچا۔ حضور نے فرمایا ثلاث دعوات، تین بندوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، آواز آنے لگتی ہے، یہ سارے پردے اٹھا لیے جاتے ہیں، مظلوم یہاں آ کرتا ہے، مظلوم یہاں دعا کرتا ہے، مظلوم یہاں زبان کو ہلاتا ہے، مظلوم یہاں گڑ گڑاتا ہے، مظلوم یہاں بات کرتا ہے، مظلوم یہاں رب کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، آواز آنے لگتی ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اس جملے کو میں یوں کہوں گا، خیال کرنا، آسن قبران لگ سن خبران جدا دیسی قبر جھپیڑا، تتیاں شیخان نال چرے سن بد بد گرم زجیران، اے خان رئیس امیر نہ ویکھن اتھے کر سن لیران لیران، سٹ خاکی ہن سر سجدے وچ رب جوڑ دے سی تقدیرہ۔ ہاں بات سمجھانے والے سمجھائیں، علماء سمجھائیں، آگے سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نعرہ مرین دیو اے جہان مٹھا اگلا، امیر صاحب یہاں کہتے ہیں یہ جہان میٹھا اگلا کس نے دیکھا، ایویں کہا دیو یہ جہان مٹھا اگلا کائیں ڈٹھا، تجھے پتہ نہیں ہے ادھر تو نے ظلم کیا، ادھر تو نے ظلم ڈھائے، خان بن گیا، جام بن گیا، ہاں ہاں سیاستدان بن گیا۔ میرا یہ موضوع نہیں ہوتا، میں کسی کے اوپر بات نہیں کرتا، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر اللہ نے تجھے عارضی طور پہ کچھ دیا ہے تو اللہ کی مخلوق پہ ظلم نہ کیا کر، ترس کھایا کر۔ ترس کھانا تیرا کام ہے، تیرے کاروبار میں، تیرے رزق میں برکتیں ڈالنا رب محمد کا کام۔ ادھر ادھر نہ گیا کر۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ دعوت المسافر، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ دعوت الوالد، والدین کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ جو اپنی اولاد کے حق میں اماں مانگے، ابا مانگے، یہاں سے مانگتے ہیں وہاں اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، ایسے تو میرے مرشد نے نہیں کہا، ایسے تو میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا۔ ماں کی قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کی قدموں میں، سارے بولے نوجوانوں نوجوانوں نوجوانوں، آج وعدہ کر کے جاؤ، آج کے بعد اماں کا دل، آج کے بعد ابا کا دل، ان سے دعائیں لے، بد دعائیں نہ لینا۔ اگر ان کی زبان سے بد دعا نکل گئی تو بڑے بڑے مارے گئے، تو کون ہے؟ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، جس کی اماں دنیا میں موجود ہے، جائیدہ ابا دنیا تے موجود ہے، انہاں کنو دعاواں کروا۔
انہاں دی خدمت دی اندر بے انہاں دی خدمت کیتی کر انہاں دے پیر دبائے کر انہاں واسطے سارا کچھ گھن کے آیا کر ورنہ اللہ اکبر میں یاد آرادہ او نوجوانو ماں دی قدر پوچھنی ہے میرے سونے محمد کریم تو پوچھ ہائے ابے دی قدر پوچھنی ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو میرے پاک پیغمبر اماں کی پیٹ میں ہے اللہ نے ابا کا سایہ پہلے سے اٹھا لیا ہے 6 سال کی عمر ہونے لگی ہے اللہ نے اماں کا سایہ بھی اٹھا لیا ہے اس لیے جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کو کبھی اتنا روتا ہوا نہیں دیکھا تھا جب امیر حمزہ کے اوپر اللہ کے محبوب رو رہے تھے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اتنا رو رہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی بولنے لگے بکت این البحق بہا بکاؤ وما یغن الاغیل عن البکاؤ سلام اللہ علیکہ فی جنانی یخالطہا نعیم اللہ یزولو بولنے لگے تھے ہم نے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا ایسے لگتا تھا جیسے برسات کا موسم ہو پر نالے بہ رہے ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ایسے جاری تھے اللہ اکبر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا میرے مرشد نے فرمایا تھا انہی آنکھوں سے تو میں نے بابا عبداللہ کو نہیں دیکھا ہاں اپنے بابا کی زیارت تو نہیں کی انہی آنکھوں سے اپنے بابا کو نہیں دیکھا مکے والے کہتے تھے امیر حمزہ کی شکل اور حضرت عبداللہ کی شکل ملتی جلتی تھی میں اپنے چچا کو دیکھ کر اپنے ابا دے یادہ تازہ کریں تاں کیا نے ایک کے بدلے 70 ماروں گا اتنا میرے نبی کو تکلیف پہنچی تھی کب جب امیر حمزہ شہید ہوئے تھے پھر میری ابتدائی جملے والی بات آ گئی ہوتا وہی ہے بولیں تو صحیح بیچ درمیان میں یہ جملہ میں آپ کو دیتا رہوں گا ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے میرے مرشد نے کہا ایک کے بدلے 70 ماروں گا آواز آنے لگی محبوبم جی مولا تو 70 کہہ رہا ہے میں ایک بھی نہیں مارن دینا ایک بھی مارنے نہیں دوں گا جیڑا تیرے چچے دا قاتل ہے نا وحشی او وحشی کو بھی محمد دا غلام بڑھا دے سا ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے لیکن موضوع دی گل کرا میرے نبی نے فرمایا میں اپنے چاچے کو ویکھ کے میں آدھا میرے ابے دی شکل ایویں ہے سبحان اللہ ماں کا اتنا مقام ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو ایک بڑھیا آئی کون آئی بڑھیا آئی تو بڑھیا نے کہا جاؤ اپنے نبی سے کہو کہ تیری اماں تجھے ملنے آئی ہے صحابہ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیا اماں ہے میں نے کچھ اہلے کپڑے ہیں ایسی لگتی ہے جیسے سفر کر کے آئی ہو تو وہ کہتی ہے جاؤ اپنے نبی سے کہو تیری اماں تجھے ملنے آئی ہے آپ تو چھوٹے تھے آپ کی اماں دنیا سے چلی گئی تھی کون ہے وہ حضور نے پوچھا جاؤ نام پوچھ کے آؤ نام کیا ہے نوجوان یہ آپ کے لیے جملہ ہے اس جملے کو اپنے پلو میں باندھ کے گرے دے دینا ہے کہنے کیا لگا ہوں صحابہ آئے پوچھنے لگے اماں جی نا تیرا کیا ہے تو اماں نے آکھے ونجو آکھو حلیمہ آئی ہے کون آئی ہے نوجوان بولے کون آئی ہے حلیمہ آئی ہے جو ہی صحابہ آئے صحابی نے آکے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑھیا اماں اپنا نام حلیمہ بتاتی ہے اچھا حلیمہ میری اماں جی آواز آنے لگی جاؤ یہ چادر لے کے جاؤ
میری اماں کے آنے سے پہلے محمد کی چادر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا. مادر ڈالی والو او چادر جئی چادر کو خدا مزمل آدائے، او چادر جئی چادر کو خدا مدثر آدائے، او چادر جئی چادر دی ایک ایک دھاگیاں دی اللہ قسمہ چیندائے، او چادر جڑی رات دی تاریکی دی اندر میرا پاک پیغمبر اوڑ کے کھڑے ہوئے، مصلی بچھے میرا نبی قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرے، آواز آنے لگے یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او القسم منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. مادر دا دنیا والو او چادر اے آیت دا ترجمہ میں حضور دی محبت دی اندر ہی کرا توجہ کرائے. کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جہی ہووے، پیغمبر مقتدی ہووے امامت اے جہی ہووے. نہیں بولے یار. کرن دشمن بھی تعریفاں، کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جہی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہوئے امامت اے جہی ہوئے. کٹن راتا مسلے تے، کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سجویں دے، نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت اے جہی ہوئے. کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سجویں دے، نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت اے جہی ہوئے. ہڈالی کے روشن ضمیروں رات کی تاریکی ہوتی تھی، لوگ سو رہے ہوتے تھے، لوگ نیند کرتے تھے، آواز آنے لگتی تھی میرا محبوب جی میرا مولا جی میرا اللہ، دن کو مخلوق کو قرآن سنایا کر، رات کو خالق کو قرآن سنایا کر. او نوجوان میں ضمن کی اندر ایک اور بھی نکتہ اور جملہ دیتا چلا جاؤں. میرے نبی کی راتیں، میرے نبی کی سردی کی راتیں، گرمی کی راتیں، رات کے یہ حصے اللہ اکبر مصلی پہ گزرتے تھے، نماز پہ گزرتے تھے، قرآن کی تلاوت میں گزرتے تھے، قرآن سنانے میں گزرتے تھے، تہجد میں گزرتے تھے، نماز پہ گزرتے تھے. آج نوجوان تیری راتیں موبائل پہ گزرتی. ناراض تو نہیں ہوگی؟ ناراض تو نہیں ہوگی؟ 2 بج گئے، 2 بج گئے. نوجوان یہ دیکھو، وہ نوجوانوں ادھر دیکھو، فیس بک اتنا چلاتے ہو، اتنا چلاتے ہو. میں دارانا میں دیکھو تکسو میں کہنے میں دارانا نوجوانے کو میں اپنے آپ کو آدھا، اپنے آپ کو آدھا ان انگلیاں کو ایویں نہ گھمایا کر، ان انگلیاں کو ایویں گھمایا کر. نہیں سمجھے؟ موبائل کی پہ اوپر یہ آپ کی انگلیاں اوپر جاتی ہیں، یوں چلتی ہیں. جتنا وقت میں اور آپ موبائل کو دیتے ہیں اس سے 20واں حصہ بھی نہیں کہہ رہا، 50واں حصہ نکال کر رب کے قرآن کی تلاوت کیا کر. 50واں حصہ آپ خود دیکھ لیں. صبح اٹھتے ہیں تو موبائل اٹھایا. امیر صاحب میں تو دیکھتا ہوں جس بندے نے جتنا قیمتی کپڑا پہنا ہوا نا، بوزگی کا سوٹ ہو، کاٹن کا سوٹ ہو، جتنا مہنگا، موبائل نکالے جیب سے اور ادھر لگائے گا، صاف کرے گا، یوں کرے گا. آج بھی میں نے کہا تھا، بلکہ آج نہیں رات کہا تھا کہ یہ قرآن مقدس جالے میں رکھا ہے، اپنے موبائل کو تو دن میں 10 مرتبہ صاف کرتا ہے، کبھی اس کی مٹی بھی تو نے جھاڑی ہے؟ ابھی بھی کروں تو یہاں سے مٹی آئے گی.
کبھی اس کو بھی جھاڑا ہے. میری اماں، میری بہن، میری بیٹی اگر گیسٹ آنے لگے ہیں، مہمان آنے لگے ہیں تو 3 مرتبہ جھاڑو اور پوچھا کرتی ہو، LCD کو صاف کرتی ہو، کمپیوٹر کو گیلا کپڑا یعنی وہ کر کے صاف کر دیتے ہو، دیواروں پہ کپڑے لگتے ہیں. جالے میں 1 سال ہو گیا قرآن رکھا ہے، اس کو کسی نے نہیں اٹھایا. ناراض تو نہیں ہو سو؟ اسلام رو رو آہیں بھریں دا، در در تے بھیں دا، گل کوئی نہ لیں دا. اسلام رو رو آہیں بھریں دا، در در تے بھیں دا، گل کوئی نہ لیں دا. اجڑیا مسیتاں فلماں آبادن، گانے بجانے ہر کئی نو یادن. اجڑیا مسیتاں فلماں آبادن، گانے بجانے ہر کئی کو یادن. اس بے حیائی دے گھر گھر فساد، شیطان کھل کھل تاڑیاں مریندا. اسلام رو رو آہیں بھریں دا، در در تے بھیندا، گل کوئی نہ لیندا. قرآن آہدے ہو کے نمانا، ہر ورک میڈا تھی گے پرانا. میرے پاس اسی رمضان میں نوجوان آیا، مسجد میں کھڑا ہوں، مولانا کہتا ہے مولوی صاحب تراویح کے بعد لیٹ ہو جاتے ہیں، گرمی ہے، پب جی کھیل لیا کریں، ساری رات پب جی کھیلیں گے، صبح سو جایا کریں گے. میں نے کہا بیٹا جس وقت تم پب جی کھیلو گے اسی وقت میں رب کے قرآن کی تلاوت کر لو تو کتنا مزہ آ جائے. آپ کو بھی کہتا ہوں نوجوانوں، ایک بڑے بھائی ہونے کے ناطے، استاد ہونے کے ناطے یا مہمان ہونے کے ناطے ہاتھ پھیلا کے جا رہا ہوں، خدا کے لیے ان خرافات سے نکلو. ان گیموں میں کچھ نہیں رکھا، ان گانوں بجانوں فلموں میں کچھ نہیں رکھا. خدا کی قسم اس کو پڑھو. آواز آنے لگی، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب. ارے بابا جس پہ عمل کرے، ادھر عمل کر کے وہاں جانے کی دیر ہے. جنت کے دروازے اللہ تیرے لیے کھول. کہاں چلے گئے ہیں، کہاں رہ گئے ہیں؟ راہ کیا تھا، کس راہ کو ہم نے اپنا لیا ہے؟ چلنا کہاں تھا، چل کہاں پڑے ہیں؟ راہ کون سی تھی، کس راہ پہ ہمیں دھکیل دیا گیا ہے؟ آنا کہاں تھا، چلے کہاں گئے؟ جانا کہاں تھا، چلے کہاں گئے؟ ہمارا مقصد کیا تھا، کس طرف چل پڑے؟ ہمارا مقصد تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے اسی لیے پیدا کیا تھا اور ہم ادھر چل پڑے. آؤ موضوع رہ جائے گا. آواز آنے لگی، بات سے بات نکلی تھی. یہ وہ چادر جو چادر رات کی تاریکی میں میرا نبی اوڑھ کے کھڑے، اللہ قرآن بنا دے. بڑھیا اماں کے پاؤں کے نیچے بچھی ہے، اماں حلیمہ بیٹھی ہے، حضور آئے ہیں، صحابہ کٹھے آگے بیٹھے. کسی صحابی نے پوچھ لیا، اماں حلیمہ جی دودھ پلایا آئی؟ حضور کا بچپن تو بتا، حضور کا لڑکپن تو بتا، حضور کی وہ ادائیں تو بتا. بولنے لگی ہوگی، ہاں ہاں جب آئی تھی بچے نہیں تھے، خالی جا رہی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا تھا، آواز آئی تھی کون ہے؟ دائی ہوں، بچے نہیں ملے، چلو اور نہیں، یتیم ہے، بچے نہیں ملے، سہیلیاں لے گئیں اور نہ یتیم نو تو نال لے جاواں.
بولنے لگی ہے، اما آمنہ ریسیو کرنے لگی ہے، اندر جانے لگی ہے۔ راہ میں اما حلیمہ نے پوچھ لیا نام کیا رکھے، نام کیا رکھا ہے؟ تو اما آمنہ نے کہا نام رکھا ہے محمد۔ زور سے کہیں، پھر میں کیوں نہ کہوں، نام سوڑا ہے اس دا دو میمہ والا، بڑی تکریمت تعظیمہ والا۔ نام سوڑا ہے اس دا دو میمہ والا، بڑی تکریمت تعظیمہ والا۔ جس دے اس میں گرامی نو چمن کیتے، میرے ہوٹاں دے مل دے کنارے گئے۔ فرمایا نام ایسا رکھا ہے جب بندہ لینے لگے خود بخود ہونٹ چومنے لگتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں سمجھ۔ فرمایا نام ایسا رکھا ہے ادھر لے ادھر تو خود بخود چم لے۔ سمجھ آ گئی نا؟ آؤ سبحان اللہ۔ صحابہ پوچھنے لگے ہیں، اما حلیمہ بتانے لگی ہے، جب میں اندر گئی حضور آرام فرماتے، میں نے چادر ہٹائی تو جب میں نے حضور دا مکھڑا ویکھیا سبحان اللہ تو میری چیخیں نکل گئیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا آمنہ مبارک ہووی، بڑے بڑے رئیسیں تے چودھریں دے بالا کو چیندی رہ گئیاں، اللہ جڑا تے کو لال لیتے ایو جا سونا میں ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبد المطلب سنتے ہوئے دوڑے، کہا بیٹا آمنہ کیا یہ بھی میرے پوتے کو یتیم چھوڑ کے جا رہی ہے؟ فرمایا نا نا نا، یہ تو حضور میرے محمد کو دیکھتے دیکھتے دیوانی اور بستانی ہو گئی ہے۔ یہ تو کہتی ہے اتنا سوہنا آج تک میری آنکھ نے نہیں ویکھیا۔ عبد المطلب نے کہا تم یہاں رہتے ہو، بڑے بڑے سفر میں نے کیے، میں شام تے یمن تے بڑے بڑے ملکاں چ گیا، شکر میرے رب دا اللہ جڑے میرے عبداللہ دے گھر جڑا لال لیتے نا ایو جا سونا میں نے بھی نہیں دیکھیا۔ گل کر چھوڑا، وہ بہار کیسی تھی، وہ دن کیسا تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، سوموار کا دن تھا، 9 ربیع الاول تھی، یاد رکھنا 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے۔ بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہیں، 12 وفات مشہور ہے، 9 ربیع الاول ہے، دنیا میں میرے محبوب آئے۔ اللہ والا نے ایک عجیب منظر کھینچا اور وہ یوں کہتا ہے سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی سورج نہ نکلا تھا مشرق کے اس مطلع سے، اتنے میں آواز آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ فرمانے لگے جبریل سے ایک دن شاہ امام، بہت دیکھے ہیں جہاں میں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہ امام، عرض کی جبریل نے اے شاہ امام، عرض کی جبریل نے اے شاہ امام، آپ کا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم۔ میری جماعت کا عقیدہ، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا عقیدہ، علماء دیوبند کا عقیدہ، آپ کا عقیدہ، ایک طرف پوری کائنات ہوئے، دوسری طرف آمنہ دا در یتیم ہوئے، اللہ اکبر، پوری کائنات دا شان و مقام گھاٹے میرے محمد دا مقام،
یوسف حسین تھے، آواز آنے لگی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ اما حلیمہ بتانے لگی ہے، صحابہ سن رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو اسی وقت ایک صحابی نے اپنے انداز میں کہا ہوگا، حلیمہ ما تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی بھی ہو سے۔ حلیمہ ما تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی بھی ہو سے، تے سہنے نو چاہ کے تے ہاں جھولیے پا کے اکھیں اپنا ٹھریں دی بھی ہو سے۔ اپنے اپنے تخیل تصور ہر بندہ آدھا کھڑا ہو سی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کرن دا مقصد ہے ہڈالی دے روشن ضمیرو، نتیجہ نکالنے لگا ہوں، دودھ پلانے والی ماں کی رسپیکٹ، دودھ پلانے والی ماں کی قدر، درود پلانے والی ماں کی عزت امام الانبیاء اتنی کر رہے ہیں، جس ماں نے مجھے اور آپ کو پیٹ میں اٹھایا اس کا کتنا مقام ہو، اس کا کتنا شان ہوگا، اس کا کتنا مرتبہ ہوگا۔ ایسے تو رب کے قرآن نے نہیں کہا۔ 26واں پارہ ہے، سورہ احقاف ہے، دوسرا رکوع ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اور تجھے کیا پتا، تو چودھری بن گیا، ملک بن گیا، خان بن گیا، تمندار بن گیا، بڑا ہو گیا، ہن تے کو تک نیوی پی پم دی، اے تا رب جان دے یا تیری ماں جان دیے کہ حملت امہ کرہا، 9 مہینے چینیے تکلیف نال چین دیے، ووضعت کرہا، وضع حمل دی تکلیف او ماں کو پتہ ہوں دے۔ مولانا بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، مساجد کے امام بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی جنازے پڑھائے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، میں نے بھی پڑھے اور پڑھائے ہیں۔ کئی مائیں بوقت ولادت مائیں مر گئیں، بچے بچ گئے ہیں۔ اڑے جو زندگی موت کی کشمکش میں جو ماں تجھے پیدا کرتی ہے، آج تو بڑا ہو کے اسی ماں کو کتی کہتا ہے۔ زندگی موت کی کشمکش میں جو ماں نے اپنی جان دینے کے لیے کہا تھا، ڈاکٹر صاحب میں مردی مر ونجا لیکن میرے پیٹ جڑا بچوں کو تتی واہ نہ لگے، آج تو وڈا ہو کے اتنا کچھ کرے دا ودی، نہیں نہیں نہیں، آج تو اپنی ماں دا غلام بڑھ، ماں دی قدر کر، ابے دی قدر کر، ماں دی قدر میں جنت ہے، باپ جنت دا دروازہ ہے، انہ دی رسپیکٹ کر، انہ دی عزت کر، فرما برداری کر۔ اللہ اکبر، یہ زندگی گزارنا تیرا کام ہے۔ نہیں تو ایک واقعہ مشہور ہے، ایک بندہ تھا، اس نے اپنے بیوی کے کہنے پہ، لکھا ہے علماء نے، اپنے باپ کو جنگل میں ڈال آیا۔ جب بوڑھا ہوا، ہون بھی توڑے اولڈ ہال بڑھ گئے، اولڈ ہوم بڑھ گئے، اللہ اللہ۔ یہ بھی قرب قیامت دی ایک نشانی ہے۔ ماں دی خدمت کر، باپ دی خدمت کر، دیکھ وال رنگ لگ دن کے نہیں لگ دے۔ چھوڑ آیا ادھر جنگل میں، جب اس کی باری آئی نا، وہ جب باپ بوڑھا ہوا، اس کے بیٹے نے اسے اٹھایا، وہ وہیں چھوڑنے لگا۔ جب وہ چھوڑنے لگا تو اس کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگا میں نو اتھے نہ سٹ، اتھے میں اپنے باپ نو سٹیا سے، اتھے میں نو نہ سٹ، تھوڑا اگے سٹ، کل کو جب تیڑی واری آوے تے تے کو بھی پتر اگے سٹے۔ بھائی خیال کیا کریں، خصوصاً نوجوان، معاشرہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، اگر تیرے دل پہ ناگوار گزری ہے بات، چپ کر کے جا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھنکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی، چپ کر کے رہ جا، چپ کر کے رہ جا، سہ جا۔ اگر میں تو یوں کہتا ہوں، کبھی والدین اپنے بچے کے لیے غلط نہیں سوچتے، کبھی استاد اپنے شاگرد کے لیے غلط نہیں سوچتا۔ ان کی قدر کرو۔ انشاءاللہ یہ موضوع میرا آپ کے اوپر قرض ہے، انشاءاللہ جب پھر میں آیا تو انہی باتوں سے یہیں سے شروع کریں گے۔ میں نے سفر کرنا ہے، وقت کافی بیت چکا ہے۔ جتنے حضرات دور سے دراز سے قرب سے جوار سے تشریف لائے ہیں، اللہ ہم سب کا آنا
بیٹھنا دربار معلیٰ میں قبول فرمائے۔ اللہ میری اس گھڑی کو، میرے اور آپ کے لیے اس گھڑی کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے اتنا بڑا یعنی اللہ کے گھر کو میں سرائکی چا کا سوہنا بڑھائے، اللہ انہاں دا گھر بھی سوہنا چا بڑھاوے، اللہ قبر بھی سوہنی چا بڑھاوے، اللہ اگلا جنت دا محل بھی اللہ سوہنا چا بڑھاوے، اللہ تمہاری محنت کو قبول فرماوے۔ دوستو یہی باتیں آپ کو ہر جگہ ملیں گی۔ آپ درس قرآن میں شرکت تو کر کے دیکھیں، آپ علماء کی خدمت میں بیٹھ کر کو دیکھیں۔ دروس قرآن جہاں ہوتے ہیں نا، میری طرف دیکھیں گے، دروس قرآن جہاں ہوتے ہیں، ابھی میں نے ایک آیت لی تو اس پہ آپ کو اتنی ساری باتیں، اللہ کی توفیق سے میرا کوئی کمال نہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، رب نے میرے ذہن میں جو بات ڈالی میں نے وہی بات کی۔ میں نے خدا کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں، آج تک سوچا سمجھا موضوع بیان نہیں کیا، بیٹھتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ جو میرے دل میں ڈالتا ہے اسی کو کھولتا ہوں، شروع ہو جاتا ہوں۔ آج آپ کے سامنے کہا تھا والدین کی بات ہوگی، قرآن میں نے کھولا، آواز آئی لگی، سبحان اللہ، اللہ نے دل میں ڈالا، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے، وہی بات چلی۔ یہ آپ کو علماء سمجھائیں گے، جب آپ درس قرآن میں بیٹھیں گے، قرآن کھولیں گے، قرآن کی آیت آئے گی تو آپ کو ترجمہ سمجھائیں گے، ترجمے کے بعد تفسیر میں لے جائیں گے، تفسیر کے بعد آپ کو شان نزول میں لے جائیں گے، شان نزول کے بعد پھر آپ کو سمجھائیں گے، سمجھانے کے بعد ماقبل و مابعد کو جوڑیں گے، اس آیت کا اس آیت سے کیا کنیکشن ہے، کیا تعلق ہے، اس سورت کا اس سورت سے کیا ربط ہے، اس پارے کا اس پارے سے کیا جوڑ ہے، اس آیت کا اس آیت سے کیا تعلق ہے۔ خدا کی قسم یہ پورا قرآن ایسے نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ آیتیں جڑی ہوئی ہیں، یہ آپ کو ایسے نہیں پتہ چلے گا۔ جب آپ درس قرآن میں بیٹھیں گے سرور آئے گا، دلی تسکین ملے گی، پتہ چلے گا قرآن کیا کہتا ہے۔ جب سمجھ آ گئی انشاءاللہ تو سمجھ آ جائے گی۔ مولانا محمد ایوب صاحب، آپ کی اس شہر میں بہت بڑے اللہ والے اور بزرگ موجود ہیں، بہت بڑے عالم موجود ہیں، ان کی خدمت میں جائیں، علماء کی خدمت میں جائیں۔ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، جتنے علماء ہیں جو یہاں آئے ہیں، جو نہیں آ سکے اپنی اپنی مساجد میں ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، کہیں درس قرآن شروع کریں۔ درس قرآن جب شروع ہو تو قرآن مقدس کا نسخہ تم بھی آپ بھی اپنے ہاتھوں میں لیں، جو آیت پڑھیں آپ بھی کھول لو، انشاءاللہ جب کھولو گے پڑھو گے سمجھ آئے گی، ایمان بھی مضبوط ہوگا، عقیدہ بھی بن جائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد احمد سہیل بیمار ہیں، اللہ صحت عطا فرمائے، اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرمائے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے۔ جو اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں اللہ ان کی اس وقت کو قیمتی بنائے۔ ماشاءاللہ جماعت آئی ہے، اس لیے میں نے اردو میں بات کی تاکہ سب کو پتہ چلے، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے۔ ویسے اللہ کے راستے میں جو بھی نکلتا ہے جاتا ہے وہ طالب علم ہو۔ بات آ گئی، ہندوستان میں ایک جلسہ ہوا، کیا ہوا؟ آج تو لوگ نہیں جاتے، کہتا مولوی کوئی اردی مرے سی، کوئی اردی مرے سی۔ میری کوشش ہوندی ہے میں جتھا ونجا کوئی نہ کوئی گال سمجھاواں، این واسطے کہ میں اللہ میرے کو بھی عمل دی توفیق دے وے، اگلے کو بھی دے وے۔ کوشش کیتی کرو جتھا دین دی گال تھی وے بیٹھے کرو، دین دی گال کو سنیا کرو۔ علماء نے بیان کیا یہ جو طالب علم ہے نا، یہ مدارس کے جہاں دا چولا بھی ہے تو ستھن بھئی ہے، جن کو آپ ایسے کہتے ہو یہ میں نے تو یہ فلانے، یہ جو طالب علم جو غریب ہے جھوپڑیوں والا، جڑا ذہین بچہ ہو سی کو بے پاسے، جڑا کمزور ہو سی وہ قاری عبدالعزیز صاحب کو تساں پڑھاؤ، یہ کرنے ہو نا، پتہ میں کو میں ہی فیلڈ دا بندہ۔ آئے ہائے انہوں نے بات کی کہ حدیث میں آتا ہے جب یہ طالب علم چلتے ہیں نا، ان کے پاؤں کے نیچے
اللہ فرشتوں کو حکم کرتا ہے پر بچھاؤ، پر بچھاؤ۔ تو ایک ہندو بھی سن رہا تھا، بازار لگی ہوئی تھی، مسلمانوں کی دکانیں ادھر اکٹھے تھے، یہ بھی ادھر دکان ہے۔ ایک ہندو نے ایسے ہی بات کر دی، یعنی تذلیل کے لیے، لے جی وہ بچے عصر کے بعد جاتے ہیں نا چیزیں لینے کے لیے، وہ دیکھو جی بچے میلے کچیلے کپڑے یہ آ رہے، تو مولوی آدھا پیائی ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ تو مسلمان ایمان والا آدمی وہ بھی کھڑا تھا، ادھر بھی دکانیں ادھر بھی دکانیں، وہ ہندو کی یہ مسلمانوں کی، بات چل پڑی۔ جو ہی قریب آئے تو وہ مرد مومن نے نظر رب کی دربار میں اٹھائی اور کہا مولا اللہ تو قادر ہے دکھا نہیں سکتا، تو قادر ہے دکھا نہیں سکتا، میرا ایمان ہے تیرے محبوب کی حدیث سچی ہے، میرا ایمان ہے۔ لکھا ہے علماء نے، جو ہی اس بندے نے نظر آسمانوں پہ ڈالی، رب کو پکارا، تو اس نے کہا دیکھ فرشتے پر بچھا رہے ہیں یا نہیں بچھا رہے۔ اس ہندو کو پوری بازار کو فرشتے نظر آئے کہ نیچے پر بچھے ہوئے اور طلباء چل رہے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ یہ جو لوگ چلتے ہیں دین کی حصول کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، تو ہر قدم پہ اللہ نیکی دیتا ہے۔ وہ جو بھی دینی محفل ہو آپ چل کے آئے ہیں، ایسے نہیں معمولی نہ سمجھے، اللہ آپ کو ہر قدم پہ نیکی دے گا۔ جہاں جہاں جائیں اللہ، جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے اللہ تمام لوگوں کے کاموں کو قبول فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اس پروگرام کو قبول فرما۔ جن بزرگوں نے ماشاءاللہ میں ملا، دیکھا، دل خوش ہوا کہ جذبہ کتنا ہے، کہا مسجد بھی بنائیں، پھر اس میں درس قرآن بھی رکھیں۔ اللہ میرے ان بزرگوں کو، کمیٹی والوں کو مزید مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اللہ ان کی اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جن جن لوگوں نے دور سے دراز سے باہر سے ادھر سے مسجد کا تعاون کیا، اللہ سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ جو لوگ مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ زکوٰۃ صدقہ خیرات مسجد میں نہیں لگتی، یہ مدرسے کے بچوں پہ لگتی ہے، دیا کریں، آپ کا حصہ مل جایا کرے گا۔ اللہ سب کا دینا قبول فرمائے۔ یا اللہ جو کچھ کہا اللہ قبول کر، اگر بشری تقاضے سے کوئی بات سبقت لسانی سے میرا اللہ میرا رب اگر نکل گئی ہو تو میرا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمانا۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جو بات چل پڑی تھی اللہ ہم سب کو اپنے اماں ابا کا فرما بردار بنا۔ اللہ دین کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں مدد فرما، جہاں جہاں موجود ہیں حفاظت فرما۔ اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، جماعت کی، علماء کی، مدرسین کی، طلباء کی، اللہ سب کی حفاظت فرما۔ مجاہدین کی اللہ حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، قانون نافذ کرنے والے جتنے ادارے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا میرے مولا جو لوگ وہ فوجی جو سرحدوں پہ کھڑے جان کی بازی ملک و ملت کے لیے لگا رہے اللہ ان کی زندگی، اللہ ان کی جان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی مال کی حفاظت فرما۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کی بچوں کی حفاظت فرما۔ جو طلباء مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ماں باپ سے دور ہیں اللہ ان کے گھروں کی بھی حفاظت فرما۔ جو مدرسین مدرسوں میں جا کے پڑھا رہے ہیں 2 مہینے بعد گھر جاتے ہیں اللہ ان کی بیوی بچوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔